بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی کو ہوسٹ ارم خان سے کہوں کہ آج کے جو موضوعات ہیں ان کا تعارف کروائیے. ارم، آپ کی اجازت سے مجھے آج سلیم کوثر ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں اور ان کی بہت مشہور و معروف غزل ہے، جی سر، اس سے کچھ اشعار پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے اگر آپ کی ضرور اجازت ضرور. ہو. تو آپ اس غزل کو سبھی جانتے ہیں کیونکہ بہت ہی مشہور غزل ہے، جی لیکن بہرحال پھر بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو پڑھوں. تو وہ غزل یہی ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. میں کسی کی دستے طلب میں ہوں تو کسی کی حرف دعا میں ہوں. میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. واہ. عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیاں ہے زندگی. میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے. میرے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا. میری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے. کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے. کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے. جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. واہ. اور آخری شعر ہے کہ جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو اب آپ بتائیے کہ آج کے موضوعات کیا ہیں؟ سر، آج ہم بات کریں گے کہ سینٹ میں موجود اپوزیشن کے جو ارکان ہیں اچانک سے ان کے ضمیر جاگ اٹھے اور انہوں نے جو چیئرمین سینٹ ہے ان کی سیٹ کو بچا لیا ہے. اب جو اپوزیشن کے رہنما تھے انہوں نے فرمایا ایک دم سے کہ جو جن لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھے اور جنہوں نے یہ سیٹ بچائی ہے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، وہ سارے ضمیر فروش ہیں. دوسری طرف امریکی صدر نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھارت کی ہٹ درمی برقرار ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم کشمیر کے ساتھ ساتھ افغانستان پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے چیئرمین سینٹ کا جو معاملہ ہے اور ڈپٹی چیئرمین اور کا مجھے لگ معاملہ رہا ہے ہے. کہ آپ کی جو غزل ہے یہ اسی نہیں تناظر نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، اس لیے آپ کے جو تعارف تھا موضوعات سے پہلے میں نے غزل پڑھ لی. بالکل. اب دیکھیے، چونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا جی کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئیں، تو یہ بھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا. اور پھر جو اس کے بعد ہوا وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا، جی. جس طرح یہ سارا واقعہ ہوا. اس سے تو ہم سب واقف ہیں کہ ہمارے ہاں ہارس ٹریڈنگ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. بالکل. لوگ بکتے رہے ہیں، ووٹس بکتے رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے. اور جب کسی چیز کی روایت پڑ جائے، کوئی غلط کام بھی عام ہو جائے تو پھر وہ برا بھی نہیں لگتا. تو ہم سب اس کے عادی بھی ہیں. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ نیا پاکستان ہے تو شاید کوئی نئی چیز ہو یہاں پہ، اور واقعی نئی چیز ہو گئی. جو مجھے دکھ کی بات میرے لیے ذاتی طور پہ، اور I'm sure کہ آپ کے لیے بھی یہ ہوگی، کہ جو اصل معاملہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بچ گئے، ان کے خلاف جو تحریک تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی، یا منڈی والا صاحب جو اپوزیشن کے ڈپٹی چیئرمین تھے یا سینٹ کے چیئرمین تھے ان کے خلاف بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. تو ایک نتیجہ تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن بھی کامیاب ہو گئی یا ناکام ہوئی، اور حکومت بھی ناکام ہو گئی یا کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے. کیونکہ نہ ان کی تحریک کامیاب ہوئی اور نہ اپوزیشن کی. دیکھیے اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملہ میں جہاں دل میرا دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ 64 حضرات جو خواتینوں حضرات نے جو عدم تحریک چیئرمین سینٹ کے خلاف، عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف آئی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اس تحریک کی حمایت میں. بالکل. یہ بڑا اچھا تھا جسچر، اور سب کا خیال یہی تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے چیئرمین سینٹ صاحب. جب ووٹ پڑ گئے، سیکرٹ بیلٹ تھا، جو رولز ہیں اس کے مطابق سیکرٹ بیلٹ تھا. قومی اسمبلی میں یہ نہیں ہوتا، قومی اسمبلی میں اوپن ہوتا ہے معاملہ. بالکل. تو سینٹ کے رولز آف بزنس ذرا الگ ہیں. تو یہاں پہ جب وہ گئے تو تحریک کے حق میں 50 ووٹ نکلے، اور
جو رولز ہیں وہ یہی کہتے ہیں، کیونکہ جو تعداد ہے ساری وہ 104 ہے سینٹ کی، تو 53 ووٹ چاہیے تھے جو سمپل میجورٹی کے لیے اس تحریک کو کامیاب بنا لیں. حالانکہ سینٹ میں اس وقت موجود تھے 100 سینیٹرز، ٹھیک ہے. 4 وہاں ایبسنٹ تھے، تو جو ٹوٹل تعداد بنتی ہے جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ 100 کے جماعت قریب، اسلامی کے نیوٹرل رہنے اور کی جماعت وجہ سے. اسلامی کے 2 نیوٹرل. اب میں دیکھیے مجھے جو اصل میرے لیے پریشانی کا باعث یہ ہے کہ ہماری اگر یہی سینٹ ہے، یہی سینیٹرز ہیں جو کہ عدم اعتماد کی تحریک کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور 14 ان میں سے خواتین و حضرات ووٹ کہیں اور ڈالتے ہیں یا غلط ووٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ مسترد ہو جائے، تو پھر یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کسی کام کے نہیں ہیں. اگر ہماری نئی نسل کو یہ میسج جا رہا ہے کہ ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں، جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو ان اعلیٰ اداروں میں ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر ان کا اخلاقی معیار یہ ہے جی. تو پھر ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کہاں لے کر جائیں گے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو 14 خواتین و حضرات تھے، جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اس میں یہ ہاتھ اپنے کھڑے نہ کرتے، وہیں بیٹھے رہتے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ اس تحریک میں شامل نہیں، لیکن وہ تحریک پھر بھی کامیاب ہو جاتی، بالکل. کیونکہ پھر بھی 50 ووٹ تو اس تحریک کو مل جاتے جو کہ کافی تھے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے. وہ سیکرٹ بیلٹ کر دیتے چیئرمین سینٹ کے خلاف، اور پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے تو، ان سے اگر کوئی سوال پوچھتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ تو سیکرٹ بیلٹ تھا، ہم آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا ہے بالکل. یا نہیں دیا. تو کم از کم کچھ اخلاقی معیار تو بچ جاتے نا. جی. یہاں تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو کے رہ گیا کہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور پھر آپ نے ووٹ نہیں دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے تو کیا یہ ہونا تھا، جمہوریت تو ہمیں معلوم ہے کیسا ہے، لیکن جو ہماری اخلاقی ایتھوس ہیں اس پہ ایک کاری ضرب پڑی ہے آج ایک اور. بالکل. میں ہمیشہ پہلے بھی اپنے پروگرامز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جی. تو یہاں پہ خدارہ میکیاولی یا چنکیا کی یہاں پہ سیاست نہیں چل سکتی. یہاں پہ وہ سیاست چلے گی جو اصولوں کی سیاست ہوگی، جس کا درس ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کر کے دکھایا ہے کہ سیاست ہوتی کس طرح ہے. بالکل. اصولوں پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. اور اگر اب بھی یہ جن خواتین و حضرات نے اس تحریک کے خلاف ووٹ دیا ہے اگر وہ ابھی بھی سامنے نہیں آتے تو پھر یہ تو اخلاقی میں سمجھتا ہوں گراوٹ کا ایک اور جنازہ ہی نکل گیا. مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں. اگر یہی لوٹے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، جو اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، جو لائلٹیز بدلتے رہتے ہیں، یہی لوگ اگر ایوانوں میں آئیں گے، یہی لوگ ہمارے منسٹرز بنیں گے، یہی کابینہ میں ہوں گے، تو ہم اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اور پھر وہ تبدیلی کا نعرہ، اور پھر تبدیلی کا نعرہ بھی نہ رہا. تو مجھے افسوس صرف اس نقطۂ نظر سے ہے. باقی تو یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، آج عمران خان کہہ رہے تھے، ان کی جب سنجرانی صاحب ان سے ملاقات کے لیے گئی کہ جی مجھے آپ نے، سینٹ نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا. اور اعتماد کا اظہار کہاں سے ہوا ہے؟ 100 بندہ اگر انہوں نے ووٹ دیا ہے تو 50 ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. بالکل. اور ان کے حق میں صرف 45 ووٹ آیا ہے. تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوان نے سنجرانی صاحب کے حق میں ووٹ دیا ہے؟ اور ان میں سے بھی ایک لسٹ چل رہی ہے عمران کی سوشل میڈیا پہ کہ قابل اعتماد ہے، وی ڈو ناٹ نو. وہ دیکھیں نا سوشل میڈیا میں تو جو چیز چلتی ہے ضروری ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو، اس لیے وہ نام ان کے لے بھی نہیں سکتے. اسی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے. ابھی جو اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو سیاسی جو ہمارے بیانات ہیں وہ بھی کس قدر مس لیڈنگ ہوتے ہیں. میں وزیر اعظم سے توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ آج وہ یہ بیان دے گی کہ ایوان نے سنجرانی صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. اعتماد کا قطعاً اظہار نہیں کیا. صرف اگر جو میجورٹی وہاں موجود تھی اس نے تو ان کے خلاف 50 ووٹ تو دے دیے اور ان کے حق میں 45 ووٹ آئے ہیں. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ 5 ووٹ جو جان بوجھ کے خراب کیے گئے obviously. تو یہ سارا ایک کس طرح ہوا اس پہ جانے کی بجائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. ممکن ہے کہ اس میں ایک پیسہ بھی کسی نے خرچ نہ کیا، یہ پاسبل ہے. لیکن ہمارا اخلاقی معیار، جو ہمارے معیارات ہیں وہ اس قدر گر چکے ہیں کہ اگر ہمارے قانون ساز اداروں کا یہ حال ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ کیا سوچتی ہوگی. کیا ہمارے رول ماڈلز یہ ہیں؟
کیا ہم ان کو اپنا رول ماڈلز کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر اتنے مجھے ایک اور بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ حکومت نے اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کیا. یہ ایک سمبولک چیز تھی، اگر وہ تبدیل ہو بھی جاتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اس پہ انہوں نے ایکچولی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک ضد اور انا کا مسئلہ بن گیا تھا. یہ ایک سمبولک چیز تھی. ممکن ہے یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حاصل بزنجو اگر نہ ہوتے، پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہوتا تو شاید یہ معاملات نہ ہوتے. اگر مسلم لیگ کا کوئی امیدوار ہوتا، رضا ربانی ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو شاید یہ تحریک کامیاب ہو جاتی. لیکن چونکہ حاصل بنجزو صاحب کو لے کر کچھ تحفظات کچھ لوگوں کے ہیں، تو اس وجہ سے شاید یہ تو لیکن اپوزیشن اس کے اوپر خود متفق ہوئی تھی، ان کا ایک متفقہ کینڈیڈیٹ تھا. تو یہ نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر سے ہی کچھ معاملات ہیں. شاید آصف زرداری صاحب کمفرٹیبل نہیں تھے اور وہ یہ معاملہ انہوں نے اس لیے لیکن کیا. سر بلاول زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ میرے پاس اخلاقی طور پہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں یہ ساری فضولیات ہے. اچھا تو یہ ہو، اگر یہ واقعی ان میں کوئی اخلاقیات ہو تو یہ 64 کے 64 جو ہیں سینیٹرز یہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں. جی اور وہ دے چکے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چیئرمین سینیٹ کو دینا، وہ بلاول کو کس لیے دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پارٹی کے چیئرمین وہ ہیں، لیکن اگر اخلاقیات کے معیار ایسی زبردست ہو گئے ہیں نئے پاکستان میں، تو پھر یہ بہتر یہی ہے کہ یہ سارے لوگ استعفے دے کے گھر جائیں کہ ہمیں ایسے سینٹ سے کام نہیں ہے جہاں پہ ضمیر جاگتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے اور لمحے بلمحہ یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا، اور پھر اب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ آپ دیکھیے اگر اپوزیشن کو اس میں کامیابی ہو جاتی تو ان کی تحریک جو چلنے والی ہے نومبر میں، اس کو شاید تقویت ملتی. 8 نومبر کو شاید کال دی ہے کراچی میں ایک ریلی کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اب اے پی سی ایک اور ہونے جا رہی ہے، اس میں پھر دوبارہ یہ کریں گے. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اس تحریک میں اس طرح دم نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو ہلا سکے، ہٹا سکے، جس طرح عمران خان کی تحریک میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ نواز شریف کی حکومت کو گرا سکتی. یہ اس وقت جو اپوزیشن کا مطمئن نظر ہے، مقصد وہ یہی ہے کہ اس حکومت کو کام نہ کرنے دے. اور ان کی نظر مڈ ٹرم الیکشن سے بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے. ان کی جو نظر ہے وہ 2023 کے الیکشنز پہ ہی ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح ہی معاملات رہیں، ماحول میں بے یقینی کی صورتحال رہے، حکومت گورننس کے ایشوز کرتے رہیں، اکانومی ڈیلیور نہ کر سکے، تاکہ 2023 میں جب وہ عوام کے پاس جائیں تو پھر ریکارڈ دکھائیں نئے پاکستان کا. جو وعدے وعید کیے ہیں کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ ملازمتیں دیں گے، تو وہ لگتا یہی ہے کہ باہر سے آئیں گے اور ٹیکسز جو ہیں وہ ایسے زبردست لوگ دیں گے کہ ان کے پاس ٹیکس لینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اتنی خوشحالی ملک میں 5 سالوں میں آ جائے گی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، میں مطلب ٹو سم اٹ اپ میں صرف یہی کہوں گا کہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا. نہ حکومت کی کوئی فتح ہوئی ہے، نہ اپوزیشن کو کوئی کامیابی ملی ہے. اگر یہ ہوا ہے تو معاشرے میں جو ہماری روایات ہیں، غلط روایات ہیں، افسوسناک روایات ہیں، ان کو تقویت ملی ہے. اور یہ ہماری ریاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور معاشرے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اگر ہم یہ روایات قائم کر رہے ہیں کہ آپ کہیں کچھ کریں کچھ، اور یہی ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور پھر اس کو سیاسی فتح کے طور پہ پیش بھی کریں، تو یہ اس قوم کی اخلاقی جو ہے کیا کہنا چاہیے، پستی کے علاوہ اور کچھ نہیں مجھے دکھتا. بہرحال اللہ رحم کرے، یہ ہو گیا سو ہو گیا. لیکن اپوزیشن کے پاس یہ حق ہے کہ وہ دوبارہ عدم ایک اور اس کو چیلنج کریں. بزنس جو رولز ہیں وہ روکتا نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ اے پی سی کے بعد ایک اور نیا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن کے رکن حاصل بنجزو صاحب نے جو ایک الزام لگایا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، یہ جنرل فیض اور آئی ایس آئی کے اوپر، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امیر حاصل بنجزو صاحب نے جو اداروں کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگایا، اس طرح کی الزام تراشیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ ہے کہ وہ الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد پروف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن اب ہم بات کریں گے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے بارے میں. جناب،
یہ جو تنازع کشمیر ہے اس کے بارے میں ایک بار پھر سے ٹرمپ نے کہا ہے، صدر ٹرمپ نے، کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، جبکہ بھارت کی ہر ڈرمی جو ہے وہ وہاں پہ ہے، مزید ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، مزید آرمی آ رہی ہے کشمیر میں، جبکہ کشمیر آلریڈی ایک ہائیسٹ ملٹرائز ایریا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا چلیں کہیں؟ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں نا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کیا جی. آج. دکھائیے ذرا جی. They accepted the offer or not? Well, that's up to, it's really up to Prime Minister Modi. And I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. But if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, but that's been going on, that battle, for a long time. Long time. But if I can, if they wanted me to, I would certainly intervene. Yeah. Was the U.S. government involved in the death of Hamza bin Laden? I can't come. تو ابھی جو ہے بنیادی طور پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مودی اور عمران خان بڑے زبردست دونوں حضرات ہیں. اگر وہ چاہیں تو میں میڈیٹ کر سکتا ہوں، انٹروین بھی کر سکتا ہوں، اگر وہ دونوں چاہیں تو. بالکل. بڑی نوازش ہے صدر ٹرمپ کی کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے خود یہ والنٹریلی آفر نہیں کیا کشمیر پہ کامنٹ، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے رسپونڈ کیا اس سوال کو. تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ خود کچھ چیز والنٹیئر کرنا اور بات ہوتی ہے اور کسی سوال کے جواب میں کچھ کہنا اور بات ہوتی ہے. قطع نظر اس کے تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں، بار بار میڈیشن کا ذکر کر رہے ہیں، تو میری اسیسمنٹ اور کیلکولیشن کے مطابق تین ان کے اہداف ہو سکتے ہیں اس میں. پہلا تو ان کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا ذکر پبلکلی کریں تو انڈیا پہ ایک پریشر بلڈ ہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو ہے اسپوائلر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انڈیا ہو سکتا ہے. کیونکہ انڈیا کا بہرحال جو اس وقت کی کابل حکومت ہے وہاں پہ اثر و رسوخ ہے، اور خاص طور پہ نیشنل جو سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ ہے وہاں تو این ڈی ایس میں وہ تو بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو کہ افغانستان بھارت کے زیر اثر ہیں ہمیشہ سے. تو یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ بھارت ان کا جو سارا اس وقت مصالحتی عمل ہے اس کو خراب کر سکتا ہے. تو یہ بھارت پہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ دیکھیے آپ ادھر کچھ مت کیجئے ورنہ پھر ہم کشمیر کو اور اچھالیں گے، تو تھوڑا سا باز رہیے. پرائیویٹلی ممکن ہے کہ ساری چیز سجسٹ ہو رہی ہوں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھارت پہ پریشر اور بھی رکھنا چاہتے ہوں. جو اس وقت بھارت کا جو ٹریڈ ان کی وار چل رہی ہے ٹیرفز کی، جو بھارت روس سے S-400 سسٹمز خرید رہا ہے، بیلسٹک ڈیفنس سسٹمز خرید رہا ہے، اس کے بارے میں پریشر رکھنا چاہتے ہوں. اور پھر تیسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹو کیپ پاکستان ان گڈ ہیومر، کیونکہ ہمارے لوگ تو یہاں پہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں نا جب صدر ٹرمپ بات کر رہے ہیں، امریکی صدر کشمیر میں بات کر رہا ہے، تو ہم تو پھولے نہیں سماتے کہ معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، اب کشمیر آزاد ہو جائے گا، کیونکہ امریکی صدر نے جو کہہ دیا ہے کہ میں میڈیشن کروا رہا ہوں. تو ہمیں بھی تاکہ ہم جو افغانستان میں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے وہ ہم خیریت سے کر لیں، تو ہمیں بھی تھوڑا بہت خوش کرنے کے لیے میڈیشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھئے تو میڈیشن اس طرح ہوتی نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھئے تو اس طرح ہوتی ہی نہیں ہے. میڈیشن کا ایک بس طریقہ کار ہوتا ہے. آپ میڈیشن کے قابل تب ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیز آپ پہ فلی ٹرسٹ کر رہی ہوں اور آپ پبلکلی کسی ایک ملک کو ڈیفینسو پہ نہیں لاتے. یہاں تو دیکھیے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پبلکلی یہ بات کر کے، اور خاص طور پہ جو وائٹ ہاؤس میں 22 جولائی کو جو میٹنگ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی تھی، انہوں نے تو مودی کو ریفر کر دیا کہ مودی نے مجھے کہا کہ آپ میڈیٹ کریں یا آربیٹریٹ کریں. تو اگر پبلکلی یہ، کیونکہ انڈیا کی پوزیشن تو یہی ہے نا کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن مانتے ہی نہیں ہیں، یہ معاملہ شملہ معاہدے کے تحت دو طرفہ طور پہ ہوگا طے. تو آپ پبلکلی انڈیا کو ڈیفینسو پہ لا رہے ہیں، تو میڈیشن کا طریقہ ہی نہیں ہوتا. میڈیشن کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بیہائنڈ دا سینس کام کرتے ہیں، جب دونوں پارٹیز راضی ہو جاتی ہیں پھر ایک قسم کا پروسیس چلتا ہے. لیکن آپ شروع میں اگر انڈیا کو ڈیفینسو پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں پبلکلی، تو کس طرح ہم مان لیں کہ یہ میڈیشن کے بارے میں سیریس ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میں نے 3 چیزیں گنوائی ہیں وہی بنیادی طور پہ سارا معاملہ ہے.
ٹھیک ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اس وقت بنیادی طور پہ افغانستان میں انٹرسٹڈ ہیں. ان کی خواہش یہی ہے کہ افغانستان میں جو معاملات چل رہے ہیں وہاں سپٹمبر تک مصالحت ہو جائے. اور میں نے سنا ہے, میں ممکن ہے غلط بھی ہوں, کہ طالبان اگلے 2 سال یا اس سے کم عرصے کے لیے اشرف غنی کو جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے اس کا وہ ہیڈ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اشرف غنی اگر ہیڈ ہو جاتے ہیں اور طالبان ان کے نیچے کام کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے, الگ رہتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ بن جاتی ہے, تو یہ تب تک ہوگا جب تک کہ نومبر اگلے سال الیکشنز نہیں ہو جاتے امریکہ میں. کیونکہ اس وقت امریکہ کو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی چاہیے کہ اگلے نومبر تک, ستمبر میں ہو جائے یہ معاہدہ, الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں جو 28 ستمبر کو افغانستان میں ہونے تھے, اور پھر نومبر تک وہاں پہ کوئی فساد نہ ہو, کوئی سول وار نہ ہو. مین وائل آج کی خبر یہی ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں ڈرا ڈاؤن کر لے, 14,000 فوجوں سے 9,000 یا 8,000 یا 9,000 کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی پوری طرح وڈرال نہیں ہوگی, ابھی ٹروپس میں کمی ضرور آئے گی لیکن ابھی پوری طرح وڈرال نہیں ہوگی. تو پھر الیکشن کے بعد امریکہ میں کیا ہوتا ہے وہ وی ڈو ناٹ نو. اس وقت تک طالبان بھی ممکن ہے کہ کوآپریٹ کریں تھوڑی بہت سچویشن کو, لیکن یہ طالبان کے لیے بہرحال مشکل ہوگا. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ طالبان باقاعدہ سیز فائر کا اعلان نہیں کریں گے. وہ ممکن ہے کہ اندرون خانہ مان تو لیں کہ سیز فائر ہے, لیکن اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے باقاعدہ اعلان سے پھر یہ ہوگا کہ جو ان کے فوٹ سولجرز ہیں وہ پھر شاید کہیں آگے پیچھے ہو جائیں, کیونکہ ایک تحریک ہوتی ہے نا, اس کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے. جب آپ تحریک کو سامنے سے ہٹا دیں تو پھر وہ جو ہے فوٹ سولجرز آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں چلتا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے بہت مشکل فیصلے ہیں کہ وہ اس آئین کو مانے پریزیڈنٹ شپ. ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ کریں کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کو سیکنڈ فڈل بنا دے. تو ان کے لیے ان کی موومنٹ کو زندہ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ طالبان کو ایکسیپٹ کر لے ایز کی پلیئرز اور جو ہے میجر شیئر ہولڈر کسی بھی نیکسٹ گورنمنٹ میں, اور پھر وہ امریکہ سے اقتصادی بھی ایڈ لیتے رہیں, کیونکہ ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کا معاملہ بھی تو ہوگا نا, وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو طالبان کو بھی چاہیے کہ امریکہ ان کی سائڈ پہ کھڑا ہو. تو اس وجہ سے کچھ معاملات میں آگے معاملات بڑھ رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاملہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس سارے قصے کو خراب کر سکتا ہے. تو جو کشمیر کی بار بار بات ہو رہی ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت کو یہ بتا دیا جائے کہ پلیز یہاں پہ اب معاملات گڑبڑ مت کیجیے گا. اور پھر ہمارے لیے تو بہتر ہے, کیونکہ دیکھیے کشمیر کی میڈیشن نہیں بھی ہوتی, افغانستان میں اگر امن آ جاتا ہے تو اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. جب یہاں پہ امن آ جائے گا تو پھر کشمیر کو تو ہماری اپنی ایک پرنسپل پوزیشن ہے, اس کو تو ہم کرتے رہیں گے. بالکل, کشمیر ہمارا بھارت کے ساتھ ایک بائلیٹرل ایشو ہے اور اس کو بھی ہم سالو کرنے کی کوشش نہیں ہے, تو انٹرنیشنل ایشو بالکل وہ بھی ہے, لیکن فی الحال ہم گفتگو شنید ہمیں بھارت سے پہلے کرنی پڑے گی. اس وقت ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز. ویلکم بیک ناظرین. سر آپ کچھ جماعت اسلامی کے بارے میں میں اس سے پہلے کہ کالر لیں لائن پہ ہم, میں صرف جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایبسٹین کیا. اب جماعت اسلامی کا بھی جو ہے نا کوئی پوزیشن لینے کے اب قابل نہیں رہے, ہر چیز میں ایبسٹین کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ اہلیت ہی نہیں رہی کہ کوئی فیصلہ کریں کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. ان کی ٹویٹ بھی اگر ہم دکھا سکیں تو ایبسٹین کرنے سے کیا یہ سیاست ہے؟ بالکل, یا تو آپ کہیں کہ جی ہم یہ سپورٹ کر رہے ہیں تحریک کو یا نہیں کر رہے. یہ ہر وقت ایبسٹین کر لیتے ہیں, ان کا ریکارڈ سارا اب یہی رہ گیا جماعت اسلامی کا ایبسٹین کرنے کا. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے سیاست میں. سیاست میں پوزیشنز لینی پڑتی ہیں, آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حق نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کھل کے کہیں. یہ باتیں پھر بعد میں اس قسم کے بیانات دینا, میرے خیال میں دیکھیے جماعت اسلامی کا جو گراف ہے اسی لیے کام نیچے سے نیچے جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے پوزیشنز لینا چھوڑ دی ہیں مشکل معاملات میں. تو جب تک جماعت اسلامی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی اندر سے, جب تک کریجسلی پوزیشنز نہیں لے گی آن ڈیفیکلٹ ایشوز,
اس وقت جماعت اسلامی اسی طرح رہے گی. ایک طرف ووٹ نہیں دیا اور دوسری طرف کہا کہ حکومت جیت گئی ہے لیکن سیاست تو پھر آپ کھڑے ہوتے ہو اپوزیشن کے ساتھ, آپ ووٹ دیتے ہو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کے. اگر آپ کو جمہوریت کا اتنا ہی خیال تھا یا فکر لاحق تھی تو پھر آپ کھڑے ہوتے. تو بعد میں اس قسم کے بیانات کی کوئی وقت نہیں رہتی, پھر آپ کو کوئی سیریس لیتا بھی نہیں. نہ پولیٹیشینز آپ کو سیریسلی لیتے ہیں نہ عوام سمجھ لیتی ہیں. تو اے پی سی بھی نہیں گئے تھے, بہرحال وہ ان کا اپنا معاملہ ایک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اے پی سی میں جاتے ہیں کہ ان کے چونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو آپ کے خاصے اختلافات ہیں اور وہ ایم ایم اے کا حصہ بھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کی اپنی پوزیشن میں تو ہیں, پوزیشن میں تو ہیں, لیکن جو رول جس قسم کی پوزیشن انہوں نے لی ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہی بات ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پروین مسعود بول رہی ہوں. جی پروین صاحبہ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آج. کال نہیں ملتی بس چلے. اچھا وہ میں نے باقی سب بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ وہ صادق سنجرانی والے جو ہے نا, ایک تو فردوس عاشق امان, ایک فواد چودھری, ایک جہانگیر ترین اور ایک اور ہے, ان لوگوں نے یہ ووٹ خریدے ہیں, لالچ دیا ہے, انہیں دھوکے میں رکھا ہے. کیونکہ 15 دن پہلے عمران خان نے اٹھا کے بھی صادق سنجرانی کی سیٹ بچانی ہے اور ہر صورت بچانی ہے, اور باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا, اور کہتے ہیں ہمیں 15 دن پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ صادق سنجرانی کی سیٹ نہیں کہیں گے. بہرحال مارکیٹ میں تو اب یہ ساری جو چیزیں نا گرم ہیں کہ کیا ہوا, کس نے ووٹ خریدے, اور یہ تو اب چلتی رہے گی. ترین کے بارے میں تو ٹریک ریکارڈ کے کہا جاتا ہے, تو یہ چلتا رہے گا. بدقسمتی ہے اس ملک کی. عمران خان کا دیکھیے نا, اب ٹویٹ ایک ان کا پرانا جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کا اپنا ایک بیان ہے کہ سینٹ میں تو سب کام پیسے سے ہوتا ہے. تو اب میری گزارش یہی ہے کہ اپوزیشن کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ یہ جو رول ہے نا سیکرٹ بیلٹ والا, اس کو ختم کر دینا چاہیے. سر ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے. کون سی والی؟ وہ جس میں مریم نواز نے ٹویٹ کی ہے ایک ویڈیو جس میں بات ہو رہی تھی 54 ووٹس کی اور 50 ووٹس کی. پتہ نہیں اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس وہ بیرسٹر سیف کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, اس کو مس کنسٹرو کیا گیا ہے. بالکل. اب ہمارے سیاستدانوں کا کیا سمجھ نہیں آتے, کیا اسٹینڈرڈز ہیں, اس کے گزارا کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی یہ میں نے سوال پوچھنا تھا امریکہ کے بارے میں. یہ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جاوید صاحب لاہور سے. جی فرمائیے. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح رشیا بھی ہے جو وہ بھی وہاں سے شکست کھا کے باہر نکل آیا, اور امریکہ بھی اب شکست کھا کے باہر نکل آ رہا ہے, تو یہ جو گورے حضرات ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, یہ پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں اور نہ ہی یہ جیت سکتے ہیں, نہ پھر آخر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ان کا مقصد دیکھیے نا, ان کا سارا جو 29 ٹریلین کا انہوں نے اپنی معیشت کا قرضہ چڑھا لیا, 3000 فوجی انہوں نے مروا لیے. بالکل ٹھیک کہا. ناکام شکست ہو کے آ جاتی. وہ ویتنام کی شکست کے بعد تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ امریکہ, بٹ امریکہ ہے اب گلوبل پاور ہے نا, پھر سیاست ہے, ڈومیسٹک سیاست ہے, الیکشن لڑنے ہوتے ہیں ہر 4 سال کے بعد. ابھی بھی جو سارا پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں, چونکہ انہوں نے پرومس کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ میں افغانستان میں حالات بہتر کر دوں گا, وہاں سے فوجیں وڈرا کر لوں گا, تو یہ سارا بنیادی طور پہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے ہو رہا ہے. سروس کے مطابق بھی امریکی عوام اس حق میں نہیں ہے کہ مزید فوج ان کی وہاں پہ رہے. وہی ہے نا, تو بنیادی طور پہ جو لوکل ڈومیسٹک الیکشنز ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں. حالانکہ جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈفرینٹلی سوچتی ہے. ان کا وہ چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس طریقے سے قائل کر سکیں کہ وہاں پہ فوجیں رہنی چاہیے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس خطے کو چھوڑ کے چلے جائیں, روس اور رشیا کے حوالے کر دیں, رشیا اور چین کے حوالے کر دیں. ان کی پریزنس بہت ضروری ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک نقطہ گلوبل ورلڈ ویو ہے, یا ورلڈ ویو آپ کہہ لیجیے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ ایک پولیٹیشین ہیں, صدر ہیں, وہ دوبارہ الیکٹ ہونا چاہتے ہیں, تو ان کی اپنی ترجیحات ہیں. ٹھیک ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ اکبر خان بات کر رہا ہوں سر, ڈسٹرکٹ دہاڑی سے. جی اکبر صاحب کیا فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان جو اتنا زیادہ جو ریلائی کرتا ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشن پہ, ہر وقت ہم تاریخ بھی پڑھتے ہیں, یہی سنتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ امریکہ سے ریلیشن اچھے کرنے کے اس میں رہتا ہے کہ ہمارا ریلیشن اچھا ہو جائے بنسبت انڈیا کے. لیکن انڈیا امریکہ ہر وقت ہمیں دھوکہ دیتا ہے, اور آپ ان کو ایشوز کو زیادہ قریب سے دیکھتے رہے. آپ انڈیا میں وہاں پہ ڈپلومیٹ بھی رہے, وہاں پہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کو کیسے سپورٹ کرتا ہے اور اس کو انڈیا امریکہ کو. لیکن جب کوئی مشکل ٹائم آئے تو امریکہ انڈیا ہی کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان سے دو ہاتھ کرتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اب بھی کچھ ایسا ہی نہیں لگ رہا آپ کو کہ امریکہ کوئی ایسی چال چل رہا ہو, یا
आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया के साथ वो कोई प्रेशर डालना चाह रहा है अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कोई रिलेशन अच्छे करने के लिए, या तालिबान को एक अच्छा मौका प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे कि हालात अच्छे हो जाए और वहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए अफगानिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अकबर साहब। आखिरी बात तो फिर मफादात की है ना, हर मुल्क के अपने मफादात हैं, हमने अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको आगे लेकर चलना है। भारत यकीनन अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनको प्रमोट करता है। यूएस अपने मफादात देखता है। तो ये सारी गेम मफादात की है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मफादात एक जैसे हो जाते हैं, या लगता है कि एक अप्रोच को हम परसू अगर करेंगे तो हम दोनों ममालिक के मफादात हमें मिल जाएंगे। हमारा मफाद क्या है इस वक्त अफ़गानिस्तान में? हमारा तो यही मफाद है कि वहाँ पे एक हुकूमत ऐसी आ जाए, वहाँ अमन आ जाए, ताकि हम अपनी इकनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट है, उसको हम यहाँ परसू कर सकें। हमारे लिए रास्ते खुल जाएं तिजारत के, सेंट्रल एशिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी तिजारत और बढ़े, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। तो हमारा तो इंटरेस्ट यही है, इसलिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान इस तरह रहे, पाकिस्तान को यहाँ से बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइज करें, गवादर सी पैक ना होने दें, उनके अपने मफादात हैं, ताकि कश्मीर पे नज़र लोगों की ना पड़े, कश्मीर की तवज्जो पाकिस्तान की ना आए, पाकिस्तान यहीं पे इन्वॉल्व रहे। तो हर एक मुल्क के अपने अपने मफादात हैं, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान बहैसियत मजमूई हमने हमेशा अमन की बात की है, और हम चाहते हैं कि हमारे भारत के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हों, अफ़गानिस्तान में भी सूरत हाल ठीक हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि इट टेक्स टू टू टैंगो, पाकिस्तान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। जब तक भारत हमारी जो भी हम करते हैं उसका मस्बत जवाब नहीं देगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जम्मू और कश्मीर का मसला मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान न तो कोई बाहमी एतमाद की फ़ज़ा कायम हो सकती है, ना ही देरपा अमन आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये हो, लेकिन ये होने वाला नहीं है बदकिस्मती के साथ फ़िलहाल जो लग रहा है हमें। कल हम कश्मीर में थोड़ी परसों हम बात करेंगे, कौंसल एक्सेस का ही मसला आ रहा है, कमांडर जादेव का, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी आरा भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।